بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوخ سید۔ صبح بخیر، اللہ کرے کہ آپ کی صبح یوں ہی ہنستی مسکراتی رہے، آپ یوں ہی خوشگوار چہروں کے ساتھ خوشگوار گفتگو کرتے رہیں اور دن بھر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں امن اور سکون نصیب فرمائے۔ ہم ہمیشہ جب اس جگہ پر بیٹھتے ہیں تو بڑے اہم موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ ان موضوعات کا تعلق ہماری سیاست سے کم لیکن ہمارے سماج سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے ان موضوعات پر گفتگو کی جا سکے جن کا براہ راست ہمارے معاشرے کے ساتھ تعلق ہے، ہمارے سماج کے ساتھ تعلق ہے، اور ہم کس طریقے سے اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر بہتری پیدا کر سکتے ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے باہر سے کسی نے نہیں آنا، ہم سب لوگوں نے اکٹھے بیٹھنا ہے، غور و فکر کرنی ہے، آپس میں بات چیت کرنی ہے، مکالمہ کرنا ہے، ڈائلاگ کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں اپنے مسائل کو خود ہی حل کرنا ہے۔ تو آج ہم ایک اور بڑے اہم ایشو پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایشو ہے کہ پاکستان میں مذہب کے حوالے سے جب بھی بات کی جاتی ہے تو منبر و محراب کے بعد سب سے اہم جو چیز زیر بحث آتی ہے وہ میڈیا ہے۔ ہمارے ہاں مذہبی موضوعات پر رپورٹنگ کیسے کی جاتی ہے، اور مذہبی موضوعات کی حساسیت کو ایک رپورٹر کتنا جانتا ہے، یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ ہمارے ہاں میڈیا میں مذہبی بیٹ تو ہے، جو لوگ مذہبی موضوعات کو کور کرتے ہیں، لیکن وہ خود ان موضوعات سے کتنے آشنا ہیں؟ کیا انہیں پتہ ہے کہ کسی مسلک کی حساسیت کتنی زیادہ ہے؟ کیا وہ گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کی زبان سے جو جملے ادا ہو رہے ہیں وہ ملک بھر میں کسی کی دل آزاری کا سبب تو نہیں بن رہے، کہیں انتشار کا سبب تو نہیں بن رہے، کہیں اس معاشرے میں جہاں فرقہ واریت کی چنگاریاں جا بجا بکھری پڑی ہیں ان میں مزید اس کو دہکانے کا سبب تو نہیں بن رہے؟ تو یہ بڑے اہم اور بنیادی سوالات ہیں۔ آج ہم نے ان سوالات کے جوابات کے لیے ایک بڑا زبردست پینل اس کو یہاں پر دعوت دی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کم و بیش 20 سال سے اس ملک میں ان موضوعات پر رپورٹنگ کی ہے، ان کا بڑا تجربہ ہے اور ان کے اس شعبے کے اندر بڑا نام بھی ہے۔ ہمارے معزز مہمان جناب ڈاکٹر عامر تحسین صاحب ممبر میڈیا ہیں رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کے، لیکن اس سے پہلے یہ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے چیئرمین بھی رہے، اور وزارت مذہبی امور جو سالانہ مقابلے کرواتی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایوارڈز کے کئی ایوارڈز انہوں نے اپنے نام کیے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب علی شیر صاحب، اور علی شیر صاحب پاکستان کے مختلف اخبارات میں ٹی وی چینلز پر مذہبی موضوعات پر رپورٹنگ کرتے رہے، اور ان کی رپورٹنگ تقریباً 30 سال سے ان موضوعات پر رپورٹنگ کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ 30 سال تک یہ اس رپورٹنگ کی دائی بن چکے ہیں، مطلب کہ اتنے گہرائی کے ساتھ انہوں نے مختلف موضوعات کو کور کیا۔ پاکستان کے اندر مدرسہ ریفارمز کا ایشو ہے، پاکستان کے اندر مذہبی تقریبات کا ایشو ہے، مذہبی سیاسی اتحاد جو بنتے جا رہے ہیں ان پر تو بہت زبردست ان کی گرفت ہے، اور یہ ڈپٹی بیورو چیف ہیں نیو ٹی وی اسلام آباد کے۔ بہت شکریہ علی شیر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہماری تیسری معزز مہمان ہے ڈاکٹر سعدیہ کمال صاحبہ، سینئر صحافی ہیں، اے پی پی میں ہوتی ہیں، اور ان کو بہت گرپ حاصل ہے، خود بھی کئی پروگرام کرتی رہیں، اور پریس کلب جو اسلام آباد کا نیشنل پریس کلب ہے وہاں پر عہدیدار بھی رہیں، تو ان ایشوز کے اوپر ان کا بھی بہت نمایاں اور بڑا کام ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سعدیہ کمال صاحبہ۔ ڈاکٹر عامر تحسین صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ آپ ماشاءاللہ خود ٹی وی چینل پر پروگرام بھی کرتے رہے، پروگراموں کی پروڈکشن کا بھی حصہ رہے، کئی ٹی وی چینل پر جو سینسر بورڈ ہے اس کا بھی حصہ رہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں جب مذہبی موضوعات کی رپورٹنگ کی جاتی ہے تو بنیادی مسئلہ آپ کو کیا لگتا ہے، پرابلم کہاں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد اس بات کی کہ ماشاءاللہ سے اس موضوع کا انتخاب جو ہے وہ ہمارے عصر حاضر کے مسائل کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے۔ یہ چونکہ آپ نے ایک اپنے انٹرو میں بھی جو بات فرمائی ہے، جس طرح سے خبر کے حوالے سے اور جس طرح سے ہمارے یہاں ایک جو معاملہ معاشرے میں پھیلا ہوا ہے خبر کی صداقت کے حوالے سے، یہ بات صرف خبر تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کے مزاج میں رچ بس چکی ہے کہ ہم نے کوئی بھی دین کی بات بھی اگر کرنی ہے تو اس کو کس طرح سے آگے پہنچانا ہے، کس پیرائے میں پہنچانا ہے، اس کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح۔ میرا جہاں تک میڈیا کے حوالے سے جو تھوڑا بہت تجربہ رہا ہے، آپ سے تو زیادہ نہیں ہو سکتا، نہیں آپ کا زیادہ ہے، لیکن یہ کے بارے جی لیکن یہ ہے کہ میں نے ریلیجس کانٹینٹ کے حوالے سے جتنا کام کیا اور مذہبی شخصیات کے ساتھ جو بھی کام کرنے کا موقع ملا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے زیادہ بنیادی طور پہ جو اہمیت کا حامل جو ایک نقطہ ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنی اخلاقیات کے دامن میں رہ کر دوسرے پر
بغیر تحقیق بغیر تصدیق کے کوئی بات نہیں کرنی. بہت خوب. تو یہ ایک المیہ ہے جس کو ہم من حیث القوم پورے معاشرے میں جھیلتے ہوئے بھی آ رہے ہیں اور دیکھتے ہوئے بھی آ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تربیت کا ایک بہت بڑا فقدان پایا جاتا ہے. ہم بات کرتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں اور اس طرح کے مختلف ماہرین جو ہے وہ سیرت کے ان پہلوؤں کو اجاگر کریں جس سے ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے. مطلب ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بات کو آگے پہنچانے کے لیے کیا بنیادی اجزاء اور چیزیں بتائی ہیں. اور قرآن حکیم کی ایک آیت میرے ذہن میں آئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے اہل ایمان، جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی خوب اچھے طریقے سے تحقیق کر لو. بالکل. یہ نہ ہو کہ تم اس بات کو جانے انجانے میں آگے پہنچا دو اور بعد میں تمہیں تردید کرنی پڑے. بالکل. تردید چھاپنی پڑے. اور یہ یعنی اس دور میں اگر جرنلزم کے حوالے سے ترجمہ کیا جائے تو یہ بنتا ہے کہ آپ شرمندہ ہوں تو شرمندگی اصل میں تردید کا نام ہی ہوتا ہے. تردید کا نام. یہ بھی بڑا پن. سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے. اخلاقیات کی ساری تعلیمات سورہ حجرات میں بہت بالکل زیادہ اس میں بیان کی گئی. یہ وہاں پر یہ بیان کی گئی ہیں. اچھا علی شیر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ بہت عرصے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں. کیا بڑا مسئلہ پیش آتا ہے؟ ہمارے رپورٹرز کی ٹریننگ نہیں ہے، انہیں بتایا نہیں جاتا کہ ان موضوعات کی حساسیت کیا ہے. عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹی وی چینلز میں رپورٹرز آتے ہیں، ابھی نیا کام شروع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جاؤ مظاہرہ کور کر کے آ جاؤ، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جو مظاہرہ کور کرنے کے لیے ہم بھیج رہے ہیں وہ کس موضوع سے متعلق ہے. رپورٹرز کو کیا گائیڈ لائن فراہم کرنی ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں شاہ جی، ایک تو موضوع بہت اچھا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، اور واقعی ایسے موضوعات کی ضرورت ہے اس قوم کو ایک قوم بنانے کے لیے، ایک منزل دکھانے کے لیے. اور وہ جو نعرہ ہے نا ہم سب کا پاکستان، اس منزل کی طرف جانے کے لیے اس طرح کے موضوعات کی جو وجوہات جان کر ان کا حل نکالنا ضروری ہے. صحیح. تو اس تناظر میں یہ بات کروں گا. مجھے ایک آپ کی گفتگو سے اور وہ اس سے ذہن میں آیا، میرا اس میں ماسٹر میں ٹیررزم پہ تھیسس تھا، اور اس میں خصوصاً سیکٹیرین ٹیررزم. اچھا. اس میں مجھے ابھی آپ کی اس گفتگو سے وہ آیا، ایک میں نے بک پڑھی اس وقت، دی سائیکی آف ٹیررسٹ. صحیح. وہ ایک ویسٹرن آتھر کی لکھی ہوئی تھی، اور وہ جرائم کے حوالے سے ماہر تھا، ریلیجنز کے حوالے سے ماہر تھا. میں نے اس کا جو نچوڑ پڑھا اس حوالے سے وہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ مختلف مذاہب یا مسالک کی سائیکی نہیں پڑھتے اس وقت تک آپ اس کو آگے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا نہیں سکتے اس اوریجنل روح کے مطابق، اور یہ خیال رکھتے ہوئے کہ اس کی نفسیات ہے کیا. تو ہمارے ہاں نفسیات پڑھنے کا یا پڑھانے کا یا بتانے کا، جو بھی تعلیم حاصل کر کے آ جائے، اس نے انگلش میں ایک ماسٹر کیا ہے، اس نے ماس کمیونیکیشن میں کیا ہے، جس میں بھی کیا ہے، کہاں اہتمام ہے؟ دیکھیں علی شیر صاحب، یہ بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی کہ ہم جب تک کسی مسلک کی، مذہب کی جو سائیکالوجی ہے اس کو نہیں پڑھتے، اور میرا خیال ہے کہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک فلاسفی آف ریلیجن، جو بھی مسلک ہے یا مذہب ہے اس کی فلاسفی میں پتہ ہونی چاہیے، اور دوسرا اس کی جو سائیکالوجی ہے اس کی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے اس کی روٹس ہیں، کہاں سے اس کی بنیادیں ہیں، وجوہات کیا ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں لٹریچر موجود ہے، بہت کم ہے. مجھے علامہ ثاقب اکبر صاحب، ان کی کتاب ہے، اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس کو کیا کہ پاکستان کے جو دینی مسالک ہیں، اگرچہ کہ بڑی محدود ہے، چند مسالک تک محدود ہے، بہت زیادہ مسالک ہیں پاکستان میں، تو ان کے بارے میں کم از کم جس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ جو سلی کویسچن ہوتے ہیں سائیکالوجی کے، جرنلزم کے، تو اس طرح مسالک کی بھی ہونی چاہیے ایک ایسی کتاب. آپ نے شاہ جی کبھی سنا یہ کہ جو مذہبی بیٹ کرنے والے ہیں ان کی ٹریننگ کا اہتمام جو ہے وہ کبھی کسی نے کیا ہو؟ نہیں، بالکل نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور سب سے حساس ایشو یہ ہے پاکستان جو اصطلاحات ہیں جی مختلف اوقات. مثلا میں اپنی بات کرتا ہوں، کئی مرتبہ یہ مشکل پیش آئی. ایک جگہ پہ ہم گئے ہیں، ہوتے ہیں ظاہر قتل و غارت ہوتی رہی ہے ہمارے سوسائٹی میں، ہم رپورٹ کر رہے ہیں، ہم وہاں پہ جس بھی مسلک ہے اس میں کھڑے ہیں، اگر ان کا بندہ جو ہے اس کو قتل کیا گیا ہے، ہم اس عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم اس کو شہید کہیں، ہم اس کو قتل کہیں، ہم اس کو جاں بحق کہیں، ہلاک کہیں، نشانہ بحق کہیں، نشانہ بن گئے، ہلاک کہیں، کیا کہیں. صحیح. یہ کام اسلامی نظریاتی کونسل کے پلیٹ فارم سے ریاست اور میڈیا مل کے کر سکتے ہیں، اس کی ڈیبیٹ جنریٹ کر سکتے. کچھ چیزوں کے اوپر ہم اتفاق کر لیں کہ اس طرح کی چیزوں میں ہم نے کیا استعمال کرنا ہے. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ استعمال کرنی ہے. بالکل. ہاں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
نتیجہ یہ ہے کہ اگر میں ایک مسلک کے پروٹیسٹ میں کھڑا ہوں اور وہاں پہ ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں اور میں نے ان کو شہید کہہ دیا, تو دوسرا مسلک جو ہے اس نے مجھے اس مسلک کے ساتھ بریکٹ کر دیا. اب سچی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جس طرح کا موب ہوتا ہے, جس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, وہاں جان بچانا بھی ضروری ہوتا ہے. مطلب کہ جرنلسٹ کو چاہیے کہ آپ کی بڑی اہم بات ہے, اور یہ خود ہمیں بھی اس کا سامنا کرنا پڑا, آپ کو بھی کرنا پھر پڑا. اعتماد کا معاملہ میں آپ کو بتاؤں, اعتماد کا صحیح بات یہ ہے کہ رپورٹنگ میں مذہبی جماعتوں کا اعتماد حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ اعتماد جو ہوتا ہے پہلے وہ نہیں مل پا رہا ہوتا. اگر وہ اعتماد مل جائے تو آپ نے کوئی خبر جو ہے وہ جینون خبر تحقیق کر کے بھی لگا دی ہے, تو پہلے اعتماد حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے, بعد میں جان بچانا مشکل ہوتا ہے. ہاں یہ ہیں, کیونکہ حساسیت اتنی زیادہ ہے کہ ایشوز بہت زیادہ ہیں. اور میرے خیال سعدیہ کو بھی تھوڑا سا موقع دیتے ہیں, کیونکہ خواتین کے بھی حقوق ہیں اور ابھی مارچ کا مہینہ ہے تو بڑے پرابلم پیدا ہو سکتے ہیں. اچھا سعدیہ, یہ بتائیں کہ آپ بھی ان ایشوز پر پروگرام بھی کرتی رہی ہیں, رپورٹنگ بھی کرتی رہی ہیں, مجھے بتائیں ایک رپورٹر کے لیے, ایک خاتون رپورٹر کے لیے مذہبی موضوعات کو کور کرنے میں اور مذہبی تقاریب کو کور کرنے میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ بہت شکریہ مسبوق سید. سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ بہت ہی اہم اور حساس موضوع ہے, کیونکہ عام طور پر ہمارا جتنا بھی میڈیا ہے, پرائیویٹ میڈیا, وہ بالکل ہی یکسر نظر انداز کر دیتا ہے. اور آج کل ہمارے معاشرے میں جس طرح سے عدم برداشت بڑھتی ہوئی ہے, اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم ان موضوعات پہ بات کریں اور ایک اسٹیٹ چینل کریں تو بہت اچھا ہے, کیونکہ گراس روٹ لیول پر یہ دیکھا جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم جب رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو رپورٹنگ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اس طرح سے وہ تعلیم ہی نہیں ہوتی, نہ ہی ہماری اس طرح سے ٹریننگ ہوتی ہے, اور نہ ہی ہمارے ادارے کی وہ پریورٹیز میں شامل ہوتا ہے. ہمارے ادارے میں ہمیں اس کی حساسیت پہ نہیں دیا جاتا, کیونکہ ایک رپورٹر جو ہے جب وہ رپورٹنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو اپنے جذبات کو نہیں رکھنا, بلکہ وہ اپنی عقل اور شعور کی کسوٹی پہ رکھ کر اس کی رپورٹنگ کرتا ہے. اور اس کو ظاہر ہے, جس طرح علی شیر صاحب نے فرمایا کہ ایک موب جب وہاں پر ہوتا ہے تو کسی بھی چھوٹی چھوٹی بات پر کچھ سے کچھ ہم نے دیکھا کہ کس طرح کے مسائل پیدا ہوئے. ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھ لیں کہ بھنگ مسجد میں ایک چھوٹا بچہ جب وہاں پر پانی پینے گیا ہے ہندو کمیونٹی کا, تو اس کو یہ کہ تم ایک ہندو ہو کے مسجد میں کیوں آئے ہو, اور اس بچے کا جب پیشاب نکل جاتا ہے تو اس بچے کے اوپر بلاسفیمی کا نکال کر کیس چلایا گیا, اور پھر اس پہ ہی بس نہیں کی گئی بلکہ بچوں کو جیل میں نہیں رکھا جاتا, اس بچے کو جیل میں بھی رکھا گیا. اور پھر اس کے ریئیکشن میں آپ دیکھیں کہ رپورٹنگ اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہے کہ پھر مندر جلا دیا گیا. اور اس طرح کے افسوسناک واقعات دن بدن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں. تو ان واقعات میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس کو دیکھنا ہے, کیونکہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جو مردم شماری ہوئی لاسٹ, اس میں جو مذہبی اقلیتیں ہیں 3.53% ہیں جو اس وقت تک ہیں. تو اسلام بہت خوبصورت دین ہے, اور اس میں فرما دیا گیا لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اور ہم اگر انسانی حقوق کا اعلامیہ بھی دیکھیں اور ہمارا ملک جو تقسیم ہوا یا اس کے علاوہ بھی, تو اس میں اقلیتیں ہماری اسی طرح کے حقوق رکھتی ہیں جس طرح کے سب برابر رکھتے ہیں, چاہے اس میں ہندو ہیں, مسلم ہیں, عیسائی ہیں, احمدی ہیں, بہائی ہیں, زرتش ہیں, پارسی ہیں, کیلاش ہیں, جتنی بھی کمیونٹیز ہیں وہ سب کی سب رکھتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں فرقہ واریت کو بہت زیادہ ہوا دے دی گئی ہے. چلیں ہم اس کو چھوڑ دیں, مسلم میں بھی کتنی زیادہ فرقہ واریت جو ہے اس کو ہوا دے دی گئی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کے اندر میڈیا کوئی رول پلے کر سکتا ہے ان چیزوں کو ختم کرنے میں؟ میڈیا اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ریاست کا چوتھا ستون ہے, اور ہے, کیونکہ میڈیا کا ویسے کام تو یہ ہے کہ آپ نے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا ہے. لیکن میڈیا اب یہ بدقسمتی سے کہہ دینا چاہیے کہ ٹرینڈ سیٹر اور پولیس جو پالیسی میکر ہوتے ہیں, اوپینین میکر ہوتے ہیں, اس کی جگہ لے چکا ہے. تو اب میڈیا کا یہ کردار بنتا ہے کہ آپ نے جو معاشرے میں اس وقت جو ناانصافی اور چیزیں بڑھ رہی ہیں, ہم نے اس کو کم کرنا ہے. بینگ فیمیل کی جو آپ نے بات کی ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں, جیسے میں ایک کالم لکھ رہی تھی جبری مذہب تبدیلی پر, تو اس کے لیے مجھے بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں. اس کے لیے جیسے ہی میں نے رابطہ کیا تو مجھے سب سے پہلے یہ ہے کہ میں نے ایک سینئر ایڈیٹرز, ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی, میں نے ان سے پوچھا, چونکہ میں ایک ریاستی ادارے میں کام کرتی ہوں, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ اس موضوع کو چھوڑ دیں. تو میں نے انہیں کہا کہ بھئی میں اس کے لیے نہیں کر رہی, میں کسی اور نیٹ ورک کے لیے میں یہ کام کر رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ اس کو کروں. تو انہوں نے کہا یہ آپ کا کام نہیں ہے بی بی, آپ اس کو چھوڑ دیں. تو ہمارے یہاں خواتین کو تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو سافٹ ایشوز جو ہیں وہ دے دیے جائیں. حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے جو جینڈر ایشو ہے, جو فیمیل کا ایشو ہے, وہ سافٹ نہیں ہے, وہ ہارڈ ایشو ہے. یہ دیکھنے اور سمجھنے کی بات ہے. ایجوکیشن اور ہیلتھ بھی سافٹ ایشو نہیں ہے, بالکل ہارڈ ایشو ہے سوسائٹی. بالکل. اور اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں ریلیجیس منارٹیز کی, تو یہ ایشو بہت اہم ایشو ہے. یہ ایشو اس بات پہ آگے لے جا کر ہمارے لیے
ہم صرف یہ نہیں ہوتے طے کر رہے ہوتے کہ جو ایک واقعہ ہو رہا ہے ہم اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور اس واقعے میں آپ اخلاقیات کو امپارشل ہو کے، جذبات سے عاری ہو کے، حساسیت رکھتے ہوئے اس کو اور اپنی جان کو بچاتے ہوئے آپ نے اس کو رپورٹ کرنا ہے. اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے ایز رپورٹر کہ آپ اس ملک کا جو سب سے بڑی بات ہم یہ کہتے ہیں، ہماری تو اس وقت جو ریلیجیس منسٹری ہے جس کو علی شیر صاحب کرتے بھی رہتے ہیں کور، تو وہ انٹرفیتھ ہارمنی بھی ساتھ لگا دیا گیا ہے کہ بین الاقوام جو ہے بین المذاہب ہم آہنگی، بین المذاہب ہم آہنگی بہت ضروری ہے، ہمیں اس کو بھی آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور اس طرح کے جو واقعات انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ہو جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں رپورٹر کی پیچھے سے جو اس کی ایک سوچ ہوتی ہے وہ بھی ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے. یہ کیونکہ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مسلک ہوتا ہے، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، اس کی رپورٹنگ میں وہ ریفلیکٹ کیوں کر رہا ہے. اچھا کیونکہ وہ ایک پیشہ ورانہ صحافی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صرف اپنے واقعے کو رپورٹ کرے. جی. اور سبوق سید ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے اب میں گئی انڈیا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ سپریم کورٹ کو جو رپورٹر کر رہا ہے تو وہ ہے جس نے لاء کی ڈگری لی ہوئی ہے. لیکن اب ہمارے ہاں دیکھ لیں کہ جرنلزم میں کیا ہو رہا ہے. ان 2 دہائیوں میں جس طرح سے الیکٹرانک چینلز کا مشروم آیا ہے، اس نے بالکل اس بہاؤ میں دیکھا ہی نہیں ہے کہ کس کی تربیت ہو رہی ہے، کس کے پاس تعلیم ہے، کس کے پاس بیسک ایتھکس ہیں. یہ تو اصل میں یہ تو سادی آپ بڑی اہم بات کر رہی ہیں، لیکن یہ کام تو بنیادی طور پر ڈاکٹر صاحب تعلیمی اداروں کا ہے نا. کیونکہ پاکستان میں 230 جامعات ہیں اس وقت. 230 جامعات میں کم از کم مور دین 90 کے پاس جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ ہیں. اور وہ جو جرنلزم اینڈ میس کام کے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ اپنے رپورٹرز کو، کیونکہ دیکھیں نا اسپیشلائزیشن بھی تو ہوتی ہے کہ آپ نے جیسے علی شیر صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے جو ماسٹر کا تھیسس تھا ان کا وہ ٹیررزم سے متعلق تھا کہ وہاں پر جو رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ کس قسم کی رپورٹنگ ہو رہی ہے. تو ہمارے ہاں جرنلزم ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ اصل میں وہ جو کلاس روم ہے وہ نیوز روم کا اس کو کھ نہیں پتہ، اور جو نیوز روم ہے اسے یہ نہیں پتہ کہ کلاس روم میں کیا پڑھایا سمجھایا لکھایا جا رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو آپس میں ڈسکنیکٹ ہے، یہ آپس میں تعلق جو ہے وہ نہیں ہے وہاں پہ، تو وہ ایک بہت بڑا پرابلم کریٹ کر رہا ہے. کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کم از کم کچھ 10-15 بڑی بیٹس جو ہیں وہ یونیورسٹیاں کم از کم لوگوں سے، جرنلزم سے وہ ایکسپرٹ لے کر آ جائیں، وہ وہاں پہ ان کو لیکچر دلوائیں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ مذہبی موضوعات کو کیسے کور کرنا ہے، پولیٹیکل ایشوز کو کیسے کور کرنا ہے، جو ایتھنک ہیں یہاں پہ کمیونٹیز ان کو کیسے کور کرنا ہے. بلکہ اس میں اگر آپ ایک اور نقطہ بھی شامل کر لیں، میس کمیونیکیشن کی آپ نے بات کی ہے، یہاں پہ تو یونیورسٹیز میں جتنے بھی تحقیقی مقالے ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن بے شمار وہ بھی سرقہ ہوتے ہیں، دوسروں سے لکھوائے جاتے ہیں. تو اب جب ایک طالب علم، یہ تو کمال ہے نا ماشاءاللہ، اب جب ایک طالب علم جو ہے وہ ماسٹرز کی ڈگری لے کر باہر نکلے گا تو آپ بتائیے کہ اسے کیا چیز کا معلوم ہوگا اور کس بات کا اس کو معلوم ہوگا کہ جرنلزم کیا ہے، تحقیق کے اصول ضابطے کیا ہیں، خبر کس طرح سے پہنچانی ہے. یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے. لیکن اصل میں یہ بنیادی بات ہے یونیورسٹی کیا نا کہ یونیورسٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ سوسائٹی میں ایک اچھے صحافی بھجوا رہی ہے. جرنلزم میں میس کام کا ڈپارٹمنٹ کا بنیادی مقصد تو یہی ہے نا کہ وہ ایک پروفیشنل ڈگری دے رہی ہے کہ آپ سوسائٹی میں جائیں. اور جب وہ پروفیشنل ڈگری لے کر بندہ مارکیٹ میں آتا ہے اسے کاک نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کس موضوع پر کام کرنا ہے. اور ایک حادثہ ہے یہ ایسی ہے نا کہ بچپن سے آپ ماسٹر تک بچے سے پوچھیں آپ بننا کیا چاہتے ہو، وہ کہتا اللہ کرے گا جو بن جاؤں گا. کوئی اس میں طے نہیں ہوتا، اور نہ ہی بچپن سے دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے کے اندر پوٹینشیل کیا ہے، اس کا ٹیلنٹ کیا ہے، یہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے. کیریئر کاؤنسلنگ اصل میں نہیں ہے، وہ نہیں ہوتی کیریئر کاؤنسلنگ. علی شیر صاحب مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی ضرور کریں، لیکن یہ بات مجھے بتائیں کہ بیورو چیف جو ہوتا ہے، آپ خود ڈپٹی بیورو چیف ہیں، آپ کے پاس رپورٹر آتے ہیں، آپ رپورٹرز کی کیا اس کے اندر دیکھتے ہیں، صلاحیت دیکھتے ہیں؟ صلاحیت دیکھنے کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں جی کہ ہاں اس کے اندر کیا صلاحیت ہے، کیا پوٹینشیل پایا جاتا ہے، اس کے بعد اسے بیٹ دیتے ہیں یا اسی وقت اسے دیتے ہیں؟ یہ سوال بڑا اہم ہے، لیکن ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس سوال کی طرف ہم آتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو مذہبی موضوعات ہیں ان کی رپورٹنگ کیسے ہو رہی ہے. یہ بہت ہی حساس اور بڑا نازک ایشو ہے کیونکہ لوگوں کی جذبات اس کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں. تو علی شیر صاحب میں بریک سے پہلے آپ سے سوال کر رہا تھا کہ آپ ڈپٹی بیورو چیف ہیں، ٹھیک ہے بندہ کتنا ٹرین ہو کے آئے کتنا ٹرین ہو کے نہیں آئے، لیکن جو ہی آپ کے پاس وہ آتا ہے تو آپ کسی بندے کو بیٹ دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اس بندے کی اپنی صلاحیت، اس کا پوٹینشیل، اس کا ٹیلنٹ کیا ہے؟ دیکھیں
عمومی طور پہ تو میں ظاہر جب یہاں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے بات کروں گا تو میں جنرل سب کے آبزرویشن جو میرے اس کی کروں گا، صرف اپنی نہیں. میں تو بہرحال کوشش کرتا ہوں کہ کم از کم اگر میرے پاس کوئی بھی آتا ہے میں اس کے پہلے اس کو پوچھتا ہوں کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے، صحیح، آپ کس میں کام کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ کرائم میں کرنا چاہتے ہیں، کچھ اقتصادیات میں کرنا چاہتے ہیں، کوئی فورن افیئرز میں کرنا چاہتے ہیں. تو اگر کوئی یہ بات کا انٹرسٹ شو کرے گا تو پھر اس لائن پہ اس کو جج کیا جائے گا کہ آیا جو یہ کہہ رہا ہے، جو یہ چاہ رہا ہے، اس میں کچھ ایسے گیٹس ہیں بھی صحیح، یہ کچھ اس کے پیچھے پہلے سے بھی کوئی بیک گراؤنڈر میں کوئی چیز موجود ہے، اس کو کوئی سمجھ ہے کہ ہم اس کو ادھر چلائیں، یا اس نے کہیں سے کوئی بات سنی ہے اور بس یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. جیسے عام طور پہ ہمارے پاس جب بھی کوئی آتے ہیں عام طور پہ یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، آپ نے کیا بننا، آپ کون سا رپورٹر بننا چاہتے ہیں؟ میں کرائم رپورٹر بننا چاہتا ہوں. اچھا، میں اس بڑا حیران ہوں کیونکہ یہاں پر تو ہے کہ میں پی ایم کی بیٹ کور کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ کی کرنا، کیونکہ وہ کہتے ہیں جہازوں کے دورے بڑے ہوتے ہیں، بہت سارے وہ اور بھی اس میں ہوتا ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے شاہ جی، دیکھیں حقائق یہ ہیں کہ وہ ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہوتے تھے، وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ اگر مسجدوں میں بہت بیٹرمنٹ لانی ہے، اعتدال لانا ہے نا، تو وہاں پہ یہ لازمی کر دو کہ جو بھی بندہ ہوگا وہ اصلی ڈگری والا کم از کم شہادت العالمیہ یا ایم اے عربی اسلامیات کی ہوا ہو تو وہ خطبہ دے جمعہ کا، اسے نیچے والے کو اجازت ہی نہ دو. اس طرح کا کوئی پیرامیٹر ہونا چاہیے کہ جب آپ چناؤ کرتے ہیں. اب ڈاکٹر جو ہے، آپ ڈاکٹر کا گون پہن لیں، کیا آپ پہ مقدمہ ہوگا کہ نہیں؟ آپ پولیس کی وردی پہن لیں، مجھ پہ آپ پہ ہوگا کہ نہیں؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ صحافت وہ ہے جو جس کی مرضی وردی پہن لے، اس نے جو مرضی کرنا ہے وہ کرتا پھرے، کوئی پوچھنے علی شیر صاحب یہ بتائیں نا ادارے کیا کر رہے ہیں، مطلب آپ کا ادارہ کیا کر رہا ہے؟ بنیادی ذمہ دار ریاست ہے. ریاست کہہ رہے ہیں کہ ریاست آئے اور ہمیں بتایا جی کہ جرنلزم کیسے کرنی ہے. نہیں، ریاست آئے، آپ میرے الفاظ سن لیں. نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں، میرا جو سوال ہے بنیادی طور پر کہ میں یہ نہیں کہہ رہا، میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کے چینل میں ایک رپورٹر آیا، نئی اس کی انٹری ہوئی ہے، وہ فریش گریجویٹ ہے، ماسٹر کر کے آ گیا ہے، اب آپ نے اسے کچھ ذمہ داریاں دینی ہیں، تو کیا ادارے کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کو بتائے کہ مذہبی حساسیت کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر دیکھیں نا، آپ اور میں، ہم ایک صحافتی اداروں میں ساتھ یہ بھی کام کر رہی ہیں، ہم سارے صحافتی اداروں میں کام کرتے ہیں، ہمارا یہ کام بنتا ہے نا کہ ہم وہاں پر جا کر یہ بتائیں. اچھا، مثال کے طور پر یہ بھی تو ہوتا ہے کہ آپ سینئر آدمی ہیں، کوئی بندہ آتا ہے آپ کے ساتھ، وہ بیٹ میں جونیئر وہ ہو جاتا ہے، تو آپ کم از کم اس کو ساتھ لے کر یہ سکھاتے رہتے ہیں نا، یہ ساری چیزیں. یہ نہیں ہو رہا، یہ پرابلم ہو رہے ہیں. میں اصل میں ایک بات ہوں نا، ہم بہت بڑا آسمان کریٹ کر لیں اور کہیں نہیں جی ہمارے کندھوں پر تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ساری ریاست نے کرنی ہے، حکومت نے کرنی ہے. یہ دیکھیں، ہم یہاں پی ٹی وی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بڑا سیریس ایشو ہے، ہم اسی ڈیبیٹ کا حصہ بنا رہے ہیں نا، تو میں تو ریاست کے ادارے کے اندر بیٹھ کر میں اپنا حصہ کردار ادا کر رہا ہوں. تو یہی بات ہے کہ ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل میں بیٹھ کر، ایک اخبار میں بیٹھ کر کیا رول پلے کر رہے ہیں ہمارے سینئرز اور ہمارے جو لوگ ہیں. دیکھیے، پرائیویٹ کا میں بتاتی ہوں اس کو، پرائیویٹ جو چینلز ہیں ان کی اب پرائورٹی جو ہے، ان کی ترجیحات یہ رہی ہی نہیں ہیں. ایک چینل جو ہے اس نے 24 گھنٹے کا اپنا پیٹ پالنا ہے اور وہ چلانا ہے سارا، تو اس میں کتنا ٹائم ہوگا ایک ایڈیٹر کے پاس کہ وہ ایک جو نیا آنے والا ہے اس کو بیٹھ کے سمجھائے کہ آپ یہ چیزیں سیکھیں. آپ نے خود دیکھا ہے جتنے بھی ہیں وہ اشتہارات ہیں، گلیمر ہے اور وہ سب چیزیں ہیں. تو اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ پرائیویٹ چینلز کو جو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، کیونکہ ہم کہتے تھے میڈیا کا کام ہے کہ ایجوکیٹ دا پیپل، انفارم دا پیپل. تو اب جو میڈیا ہے وہ میڈیا اب اس طرح سے نہیں ہے. میڈیا تو بن چکا ہے. اچھا سعدیہ، دیکھیں یہ سارا اصل میں جو بنیادی بات کر رہا ہوں نا، یہ ایسے ہی ہے کہ میں اپنی ٹوکری اتار کے آپ کے سر پہ رکھ دوں، یہ تو ایسے ہی ہے نا. میں اصل میں بات کر رہا ہوں جو ہماری سیلف رسپانسبلٹی ہے. مثال کے طور پر آپ نے کام کیا، علی شیر صاحب نے کام کیا، ڈاکٹر صاحب نے کام کیا. اگر علی شیر صاحب کو دن میں ان کی 6 بیٹس بنا دی جاتی ہیں، انہوں نے 6 سٹوری وہ دینی ہے. میں سمجھ چکا وہ بات، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں ہم بھی کئی بیٹس کور کرتے رہے نا. آپ یقین مانیں کہ ہم کتابیں پڑھتے تھے. میں پیپلز پارٹی کی بیٹ کرتا تھا، بھٹو صاحب کی ساری کتابیں اور بی بی کی جو کتاب لکھی ساری پڑھی ہیں کہ بھائی وہ کیا ہے. مذہب کی بیٹ میں کور کرتا تھا تو پاکستان کے، مجھے نہیں لگتا کہ میں بڑے اس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں وہ چھوٹی چھوٹی مذہبی اقلیتیں ہیں نا جن کی تعداد ہزاروں میں ہیں، ان تک ہم نے ایکسیس کیا، ہم پہنچے وہاں تک، لٹریچر نکالا. کئی مذاہب کے لوگ ایسے تھے جو کہنے کہ ہمارا لٹریچر نہیں ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک آئیڈیل سچویشن کی بات کر رہے ہیں، اب ایسا اداروں میں نہیں رہا. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، اداروں کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک رپورٹر کی کیا رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ جائے
مختلف لوگوں کے پاس بیٹھے، اس نے بنائی ہوئی ہے ریلیجس رپورٹرز ایسوسیشن، ہم سارے اس کے اندر بھی شامل ہیں. مجھے بتائیں کہ کیا وہ یہ نہیں کر سکتے کہ یہاں راولپنڈی اسلام آباد کی سطح پر رپورٹرز کو بٹھائیں؟ دیکھیں بڑے سیریس ایشو ہیں. مثال کے طور پر ہمارا کیمرہ مین جاتا ہے، وہ کسی حادثے کی کوریج کر رہا ہے یا کسی مذہبی جلوس کی، ہم دیکھتے ہیں سامنے دیوار پر ایک متنازع نعرہ لکھا ہوا ہے، اور میں نے کئی ڈراموں کے اندر ایسا دیکھا کہ کیمرہ مین نے کیمرہ لے کر جا رہا ہے اور وہ متنازع چیزیں دیواروں پر لکھی ہیں، ٹی وی چینلز پہ چل رہی ہیں. تو کیا یہ اس کو نہیں بتایا جانا چاہیے کہ بھائی تم نے جب ساؤنڈ بائٹ لینی ہے، کسی بندے کا شاٹ لینا ہے، تو دیکھنا ہے پیچھے دیوار پہ کیا لکھا ہوا ہے، اور تم نے دیکھنا ہے کہ وہ جو جملہ بول رہا ہے وہ کیا. پاکستان کے اندر میں نے ٹی وی چینلز پر کئی بار ٹی وی چینلز کو بتایا کہ بھائی یہ جو چلایا ہے نا فوراً بند کرو، یہ آگ لگا دے گا ملک میں. ایسی تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو کیا آپ کے پلیٹ فارم سے، اس پلیٹ فارم سے ان کی کوئی ٹریننگ کا بندوبست کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے بھی. ویسے ہماری آپس میں گروپ میں تو ہوتی رہتی ہے گپ شپ، آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو باضابطہ کرنا وہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ہمیں یہ تربیت ہونی چاہیے کہ اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے تھوڑی سی، آپ اپنی بات بھی کریں، لیکن یہ ہوں گا کہ رحمت العالمین اتھارٹی بنی ہے پاکستان میں، اور یہ اصل میں بنیادی جو نقطہ وزیر اعظم صاحب پیش کر رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ سوسائٹی کے اندر بہتری کیسے لائی جائے، مختلف شعبوں کے اندر تحقیقات کے بعد کیا فائنڈنگ جو ہمارے سامنے آئیں تاکہ ہم اس کو سوسائٹی پہ لاگو کر سکیں. آپ کا جو پارٹ ہے وہ میڈیا کا، آپ میڈیا ممبر ہیں رحمت العالمین اتھارٹی کے، کیا کرنا چاہیں گے وہاں پہ؟ سبوخ بھائی بات یہ ہے کہ جو بحیثیت میڈیا پرسن میری جو ذمہ داری بنتی ہے اس پر ایک پورا خاکہ ہم نے ابھی تیار کر لیا ہے. صحیح. اور ابھی وہ انشاءاللہ ہمارے چیئرمین سے ہوتے ہوئے وزیر اعظم کے پاس منظوری کے لیے جائے گا. اس میں بنیادی نکات کیا ہیں؟ سب سے اہم جو پیش رفت نکات کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم میڈیا پرسن، اینکر پرسن، جرنلزم کے جتنے بھی اس میں شعبے ہیں، چاہے وہ میس کمیونیکیشن یونیورسٹی کے حوالے سے ہو، جرنلسٹ کے حوالے سے ہو، ہم اس کا ایک پورا تربیتی ایک پورا پلان تیار کر رہے ہیں. صحیح. کہ ہم سیرت کے تناظر میں ان کو یہ اخلاقیات اور یہ ساری چیزیں ہم بتا سکیں، اور ان کو یہ کہ آپ نے جرنلزم یا میڈیا کے حوالے سے جو جتنے بھی شعبے ہیں اس پر کس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے. صحیح. تو اس پر ہمارا ایک انشاءاللہ مکمل خاکہ تیار ہو چکا ہے، اور وہ منظوری کے بعد ہم اس پہ ٹریننگ کورسز بھی کریں گے، ورکشاپ بھی کریں گے، تربیتی جتنے بھی سیمینارز اس میں ممکن ہو سکتے ہیں اس کا ایک سلسلہ انشاءاللہ بہت جلد شروع کرنے والے ہیں. اچھا ویسے اوورآل رحمت العالمین اتھارٹی جو ہے وہ معاشرے میں تربیت کے لیے کیا بنیادی کیا خاکہ ہے، کیا اقدامات کریں؟ سبوخ سعید صاحب اس میں تو کئی جہتیں ہیں. اس میں نصاب سازی کے حوالے سے بھی ہے، بین الاقوامی تعلقات عامہ کو اس میں روابط کے حوالے سے بھی سیرت میں کیا کردار ہو سکتا ہے، پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی، عدم برداشت کے حوالے سے کیا چیزیں پیش کر سکتے ہیں، نوجوانوں کی بالخصوص تربیت کے حوالے سے کہ ان میں شدت، انتہا پسندی کا جو تصور اس وقت موجود معاشرے میں نظر آتا ہے اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک بہت بڑا پلان تیار کیا ہے. چونکہ ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں 6، ان سب کی اپنی اپنی مختلف ذمہ داریاں ہیں، اور اپنے شعبوں کے ایکسپرٹ بھی اور ہیں اپنے شعبوں کے وہ ایکسپرٹ بھی ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم جو اس پہ پلان تیار کر رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ جیسی ہی منظوری کے عمل میں داخل ہوتا ہے ہم اس پر کام شروع کر دیں گے. صحیح. اچھا علی شیر صاحب دیکھیں یہ جو رحمت العالمین اتھارٹی ہے، کیونکہ پاکستان سے ادارے بنتے ہیں اور بڑی نیک نیتی کے ساتھ بنتے ہیں، بڑے خالص جذبے کے ساتھ بنتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں ان پر جو ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ ایک سرسری ڈیبیٹ ہوتی ہے لیکن گہرائی کے ساتھ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر رحمت العالمین اتھارٹی کا یہ جو میڈیا ونگ ہے، کیا یہ زیر بحث نہیں آنا چاہیے کہ ہاں بھائی کیا کیا چیزیں کرنے جا رہی ہیں، اس میں کیا چیزیں مطلب میڈیا کی طرف سے کوئی تجاویز آنی چاہیے ان لوگوں کو؟ چلیں ٹھیک ہے میڈیا کے جو مالکان ہیں وہ تو نہیں دیں گے نا، ان کا تو اپنا ایشو ہے، لیکن رپورٹرز جو ہیں وہ ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں اور ان کو بتائیں جی ہاں یہ چیزیں، یہ ہماری کمزوریاں ہیں، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر ہمیں امپرومنٹ کی ضرورت ہے. تو آپس میں ڈسکس کر کے چیزوں کو بہتر بنایا جائے. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے یعنی بظاہر جو منزل یا راستہ یا جو بتا رہے ہیں اس لحاظ سے تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ بات پھر وہیں پہ آئے گی کہ جیسے پیکا کی ہم بات کر رہے تھے، بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ڈرافٹ بناتے ہیں اس کا ایک پرپوز ڈرافٹ جو ہے اس کو پبلک کیا جائے. کوئی بھی چیز ہے قوم کے لیے کر رہے ہیں، اپنے کے لیے تو کوئی نہیں کر رہا، تو اس کو پبلک کیا جائے. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ منظوری کے عمل سے ہو جاتا ہے تو پھر یہ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ منظوری ہونے سے پہلے وہ تو کہتے ہیں مشاورت کر کے انہوں نے ٹھیک ہے وہ ایک ڈرافٹ بنے، لیکن اس کو عبوری ڈرافٹ قرار دیا جائے، اس کو پبلک کیا جائے، اس پہ ڈیبیٹ کرائی جائے، لوگوں کو انوالو کیا جائے تاکہ اس میں اور زیادہ انپوٹ آ جائے اور وہ ایک پاکستانی قوم بنانے کے لیے جو مقصد ہے وہ اس کی طرف اور زیادہ اچھی بات ہے. آپ نے کہا کہ اس کو اونرشپ جب زیادہ ہوگی، زیادہ لوگ اس میں اپنا انپوٹ دیں گے تو نتیجے کے طور پر یہ ہے کہ وہ زیادہ. میں علی شیر صاحب کی بات کو صرف آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ بہت اچھی ہے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے آج جو ہماری یہ بات چلی ہے، اور میں
منتظر بھی رہوں گا اس حوالے سے کہ آپ جیسے ماشاءاللہ صاحب علم محقق جو اچھے جرنلسٹ ہیں وہ ضرور ہمیں اس حوالے سے مشاورت بھی کریں. یہ لیکن بہت اس کے اچھی لیے آغاز تو ظاہر ہے آپ کو ہی کرنا ہوگا. جی بالکل انشاءاللہ. میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک چیز جس کو ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہے کوارڈینیشن، کہ جب تک آپ کی کوارڈینیشن مؤثر نہیں ہوتی آپ کا وہ پیغام بھی نہیں پہنچتا، کیونکہ یہ ٹو وے ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اگر جو جرنلسٹ ہیں ان کا فرض بنتا ہے اگر رحمت للعالمین کا جو میڈیا سیل ہے اس تک جانا اور کام کرنا، تو ان کا بھی بنتا ہے کہ وہ ان کو بھی خود بلا کر ان کو وہ چیزیں دیں، اور جو کوارڈینیشن اور جو فوکل پرسن ہو وہ اس کا آگے مؤثر انداز میں کام کر سکے. آپس میں جو انٹریکشن ہے، آپس میں جو تعامل ہے، تبادلہ خیال ہے، وہ جب تک نہیں ہوا چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. اچھا سعدیہ، ایک چیز آپ نے بڑی امپورٹنٹ کہی تھی اپنی گفتگو میں کہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر سندھ کے کسی دور دراز علاقے میں یا بلوچستان کے کسی دور دراز علاقے میں واقعہ ہو جاتا ہے جس کا تعلق مذہبی حساسیت کے ساتھ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کا جو لوکل نمائندہ ہے وہ اس واقعے کو کور کر لیتا ہے. اچھا لوکل نمائندگی بات بہت شاندار ہیں، بڑا زبردست ان کا کام ہے، لیکن اکثریت ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی تعلیم بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور انہیں چیزوں کی حساسیت کا بھی اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ اس چیز کو ہم نے نیشنل لیول پر لے کر جانا ہے تو اس بات کو کیسے کرنا ہے. ایک بات تو یہ ہوتی ہے. دوسرا اس کے ساتھ یہ اینگل ہوتا ہے کہ وہ بات اسلام آباد تک پہنچ جاتی ہے، پشاور، لاہور، کراچی تک پہنچ جاتی ہے، لیکن ان اداروں کی طرف سے کوئی تحقیقاتی رپورٹر اسائن نہیں کیا جاتا کہ وہ جائے موقع پر پوری پیشہ ورانہ دیانت کے ساتھ اس چیز کو کور کرے اور اس کی جو فائنڈنگز ہیں وہ لے کر مین سکرین کے اوپر آ کر بیان کرے یا بتائے کہ اصل واقعہ اصل میں کیا ہوا تھا. تو یہ جو چیز ہے اسے کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے سبوق سید، بلکہ پچھلے سال ہم ساتھ ہی تھے اور کرک مندر کا جو واقعہ ہوا تھا اس پہ آپ نے دیکھا، کیونکہ ظاہر ہے جو علاقائی سطح پر رپورٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس وہ سہولتیں یا آسانی یا ان کی وہ تعلیم نہیں ہوتی کہ وہ اس کو کر سکیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو کرتے بھی ہیں. اور میں نے ان میں ایک چیز یہ بھی دیکھی ہے، مثال کے طور پر ہم نے کرک مندر کا کیا تو KPK کے کچھ دوست تھے وہ بھی وہاں سے کر کے گئے، تو انہوں نے کہا کہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ جو واقعہ ہو رہا ہے وہ ہمارا حق ہے، ہم اس کو پہلے ہی ہم اس کو کریں. لیکن جس طرح سے آپ نے بات کی کہ رپورٹر جو ہے اس کی اپنی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خود سیکھتا ہے، کیونکہ یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک آئیڈیالوجی کی بات ہے. جب آپ سینسٹائز خود ہوتے ہیں، اب جیسے آپ سینسٹائز تھے، آپ نے کرک مندر کی خود جا کے وہاں پر رپورٹنگ کی اور اس رپورٹنگ کو آپ نے ہائی لائٹ کیا، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ واقعہ ہو گیا ہے یا پھر اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں کہ عموماً جو مذہبی اقلیتوں کے دن ہوتے ہیں کہ دیوالی ہے، ہولی ہے یا ہمارا عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے، تو اسی دن کو ہم کوریج کرتے ہیں اور اسی دن کو کوریج کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے اپنا جو فرض ہے وہ ادا کر دیا. آپ اگر اخباریں دیکھ لیں تو اخباروں میں ہمیں پھر بھی انگریزی اخباروں میں ہمیں ریلیجیس منارٹیز کی خبریں ملتی ہیں، لیکن آپ ریڈیو پہ دیکھ لیں گے تو آپ کو نہیں ملیں گی. آپ اگر جا کے الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں گے تو وہ بالکل خالی ہوگا. الیکٹرانک میڈیا میں آپ کو اس طرح سے بہت کم ہوگا. جب کوئی ایسا واقعہ ہو جائے اور ہائپ کریٹ ہو رہی ہو تو تب وہ جا کے رپورٹنگ بھی کرے گا اور لائیو بھی دکھاتا رہے گا. لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا بھی آ گیا اور سوشل میڈیا میں ہر ایک بندہ جو ہے جس کے پاس یہ موبائل ہے وہ سٹیزن جرنلزم کر رہا ہے، اور وہ اب آپ نے دیکھا کہ بھونگ مسجد والی تھی یا کرک مندر والی تھی، اس طرح کے جو واقعات تھے وہ فوراً رپورٹ ہوئے. ہونا تو یہی چاہیے کہ جب اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں ان کو روکنے کے لیے، جیسے ماضی میں ہم بابری مسجد کا ایک واقعہ جو بہت اب تک ہم سنتے ہیں کہ کس طرح سے ہوا تھا اور اس کی رپورٹنگ ہوئی تھی، تو اب اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جیسے ہی واقعہ ہو تو اداروں میں اس پر مکمل طور پر بھرپور ذمہ داری کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ کام کرنا چاہیے. ہمارے جو میڈیا کے ادارے ہیں ان کو سنجیدگی سے یہ دیکھنا ہوگا، اگر ادارے چلانے ہیں، محض ایسے ہی ادارے جو چلانے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ نے ادارے چلانے ہیں تو اس میں جو بیٹس رپورٹرز ہیں، جس طرح سے انہوں نے فرمایا کہ فلسفی اور سائیکالوجی پڑھنی پڑتی ہے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو رپورٹر ہے اس کی اس وقت سائیکی کیا ہے، اس کا یہ پوٹینشیل ہے کہ یہ اس طرح کے کرے کام گا جو یا ہے نہیں، جا اس کر کا انٹرسٹ بھی ہے کہ نہیں. ایک پوٹینشیل ہے، دوسرا اس کا انٹرسٹ ہے، کیونکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بائسڈ بھی ہوتے ہیں اور جو نہیں چاہتے، کسی کا انٹرسٹ اس میں نہیں ہے، وہ ہیلتھ میں جانا چاہتا ہے، اس کی اپنی پرائرٹیز ہیں، تو ان کو اچھا یہ ایک اور بھی ہوتا ہے نا، ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو رپورٹر جس بیٹ کو کور کرتا ہے نا وہ نمک کے ساتھ نمک ہو جاتا ہے، وہ اسی کا ترجمان بن جاتا ہے. پیپلز پارٹی کور کر رہا ہے تو پیپلز پارٹی کا ترجمان بن گیا، وہ JUI فیک کور کر رہا ہے تو JUI فیک کا نقطہ نظر، اصل میں اس کے بلکہ وہ ان کا سپوکس پرسن بن رہا ہوتا ہے. تنقیدی شعور نہیں ہوتا.
جرنلسٹ اصل میں کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلی بات تنقیدی شعور پر. جب تک اس کے اندر کریٹیکلی چیزوں کو انالیسس کرنے کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا وہ چیزوں کو نہیں بڑھا سکتا. یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن میں کہہ رہی تھی کہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب آپ اس طرح کے اداروں سے آپ کے رپورٹرز اس طرح کا واقعہ ملک کے کسی بھی حصے میں ہو جاتا ہے تو آپ فوری طور پر وہاں پر اپنے رپورٹر کو بھیجتی ہیں، اور اس کے بعد جو واقعہ جس وجہ سے ہوا اس کی جو فائنڈنگز ہیں وہ آپ کے پاس آ جاتی ہیں، آپ اس پہ ریسرچ کرتی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آگے کے لیے، کیونکہ اکثر واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی بات پہ چھوٹے سے الفاظ یا فکرے پر بلاس فہمی کے کیسز ہو جاتے ہیں جس میں انتشار اور انارکی پھیلتی ہے، اور اصل میں اس کے پیچھے تحقیق نہیں ہوتی، وہ بندہ کیا ہے اس کا سائیکو انالیسس نہیں کیا جاتا، بڑے پرابلم ہوتے ہیں. علی شیر صاحب مجھے دو باتیں صرف ایک میں جسٹ ون جی وجوہات کی آپ نے بات کی تھی نا ڈاکٹر صاحب سے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ فالو اپ نہیں ہے. فالو اپ جرنلزم ہوتا تھا، ہم اخباروں میں ہوتے تھے، ہم ایک ایک سٹوری کو 5-5 6-6 دن چلاتے تھے، مہینے چلتی رہتی تھی سٹوریز. ضیاء شاہ صاحب جو تھے ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ 60% پہلے دن سٹوری دو، 20% دوسرے دن دو، 20% اگلے دن دو، پھر دیکھو کیسے اس کی تحقیق اور حقائق سامنے نہیں آتے اور ایکشن نہیں ہوتا. فالو اپ نہیں ہے. دوسری بات، ٹی وی چینلز پہ مقابلہ لگا ہوا ہے کہ فلاں وزیر آ گیا، فلاں اپوزیشن والا آ گیا، 2 گھنٹے اس نے لے لیے، 2 گھنٹے اس نے لیے، ان کی سکرین کا مال پورا ہو گیا ہے، ان کو ضرورت کیا ہے کہ وہ کرک مندر کے لیے بھیجیں گے؟ یہ سیریس کام ہے، ان پہ پیسہ بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، اس وجہ سے یہ ان کی ترجیح نہیں ہے. ایک لاسٹلی اسی حوالے سے وہ بات یہ ہے کہ ریلیجیس کے حوالے سے آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، اور ہمارا میڈیا جو ہے وہ میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل آپ مدرسے سے پڑھے ہوئے بندے کو بیٹ دیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے دین اور دنیا دونوں پڑھے ہیں کم از کم اتنا تو اس کا معیار رکھ لیں، کوئی ایک کرائیٹیریا تھوڑا سا طے کر لیں، اس کو دونوں کا تو کچھ اندازہ ہو، ان کو موقع دیں. ہم ان کو موقع بھی نہیں دیتے، اس وجہ سے جو بھی آتا ہے پھر بس ٹھیک ہے وہ کرتا ہے. جس بندے کو آپ رپورٹنگ پہ لگائیں تو سب سے اہم بات بنیادی یہی ہے کہ اس کا انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے. دوسری بات، صرف انٹرسٹ ہی کافی نہیں ہوتا، کیا اس نے اس حوالے سے جو دائیں بائیں مطالعہ ہے اس کا ہے یا نہیں ہے، ان شخصیات کے بارے میں اس نے کوئی کتابیں پڑھی ہیں نہیں پڑھی ہوئی. اصل چیز ہے کہ ہم نے ٹی وی چینل پر بیٹھ کے معلومات دینی ہوتی ہیں اور معلومات کو ذمہ داری کے ساتھ دینا ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر معلومات کا فقدان ہے، معلومات ٹھیک نہیں ہیں اور آپ کو بیک گراؤنڈ کا ہی نہیں پتہ، کیونکہ پس منظر جاننا انتہائی اہم ہوتا ہے، تو بس آپ کے پاس ویکیبلری نہیں ہوتی، کیونکہ آپ جاتے ہیں، آپ نے پولیٹیکل بیٹ ہمیشہ کور کی ہے اور مذہبی ایشو کو کور کرنے جا رہے ہیں، آپ کا اصطلاحات کا بھی فقدان ہوگا، ویکیبلری کا بھی فقدان ہوگا، تو آپ ٹھیک طریقے سے اپنی بات کو بیان ہی نہیں کر پائیں گے. ڈاکٹر صاحب مختصراً بالکل آخری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں تو یہ جو سارے ایشوز ہیں، علی شیر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ یہ جو کوارڈینیشن ہے اس کو آپ بڑھائیں، تو کوئی ایسا قدم جو رحمت العالمین اتھارٹی کے ذریعے قائم کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، اس میں جو ہمارا بحیثیت میڈیا پرسن جو ہم نے ایک پورا خاکہ تیار کیا ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہم نے تمام میڈیا چینلز کے مالکان سے بھی اور ان کے جو بھی ذمہ داران ہیں، ایون جو آپ کے پرنٹ میڈیا ہے ہم ان کو بھی کنسیڈر کریں گے اور ان سے بھی ہم مشاورت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اور باقاعدہ مختلف چینلز کے ساتھ پی ٹی وی کے ساتھ ہم ایم او یو سائن کر چکے ہیں، چونکہ ہم اور پی ٹی وی تو ظاہر ایک ریاست کا ادارہ ہے. اس کے علاوہ جو پرائیویٹ چینلز ہیں وہاں پر بھی اپنا ایک ایم او یو سائن کریں گے کہ رحمت للعالمین اتھارٹی کے حوالے سے ہمارے جو بھی ایسے پروگرام جو تربیت کے حوالے سے ہیں ان کو فوکس کیا جائے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. اور یہ پی ٹی وی بھی اور رحمت العالمین اتھارٹی اور جتنے ادارے ہیں یہ سارے شہریوں کے ادارے ہیں، اور یہ جو ہمارے ملک کے شہری ہیں یہ ان کے ذہنوں کو کلیئر کرنے کے لیے، ان کے جو خیالات ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے سارے استعمال ہوتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ علی شیر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. سعدیہ کمال صاحب آپ کو بھی شکریہ. ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی، یہ موضوع بڑا حساس ہے اور گفتگو ڈی ٹریک بھی ہو جاتی ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے پاس خبریں آتی ہیں، بے شمار خبریں آتی ہیں، ہم من پسند خبروں پر من پسند تبصرے کرتے ہیں. اگر خبر غلط ہے اس کے اوپر جتنا بھی تبصرہ کیا جائے وہ غلط ہی ہوگا. خبر ٹھیک ہوگی تو پھر بھی اس بات کا امکان ہے کہ آپ کا تبصرہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن غلط خبر کے اوپر کبھی بھی ٹھیک تبصرہ نہیں کیا جا سکتا. اصل چیز یہ ہے کہ میڈیا کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں تک معلومات ذمہ داری کے ساتھ پہنچائے، اور لوگوں تک جو انفارمیشن جانی چاہیے وہ اتنی ہونی چاہیے، اس طرح ہونی چاہیے کہ وہاں سے کوئی انتشار پیدا نہ ہو، فرقہ واریت پیدا نہ ہو. اس لیے مذہبی مسئلہ باقی جتنی بیٹس ہیں ان سب سے زیادہ حساس ہے. اگر ہم اس جانب متوجہ ہوں گے تو انشاءاللہ پاکستان کے اندر ہم کم از کم فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی جو فضا ہے اس کو ہم بڑھا سکیں گے. بہت بہت شکریہ.